جوانوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے ولایت فقیہ سے کیا مراد ہے؟ ولایت فقیہ کو آسان لفظوں میں بیان کرنے کے لیے اس سے پہلے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک، حکومت کی ضرورت، دو، دینی حکومت کی ضرورت۔ اگر یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی تو ولایت فقیہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ حکومت کی ضرورت کے بارے میں انسان ایک معاشرتی موجود ہے، وہ معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے، لہٰذا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت حکومت ہے۔ حکومت کے بغیر یہ معاشرے میں، سوسائٹی میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ہر عاقل انسان اس ضرورت کا اعتراف کرتا ہے۔ دو، دینی حکومت کی ضرورت۔ میں جس دین کو مانتا ہوں وہ دین جامع ترین، کامل ترین دین ہے، یعنی نظام حیات ہے، اور میں اس دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نتیجہ خود دینی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خصوصاً مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے انسان اس بات کا انکار کبھی بھی نہیں کر سکتا، میرا دین سیاست سے، حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک عالمی حکومت کا ہم انتظار کرتے ہیں، یعنی ایک عالمی حکومت، ایک جہانی حکومت کا انتظار کرنے والا یہ کہے کہ میرے مذہب میں، میرے دین میں سیاست کی، حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ نہ ہونے والی بات ہے۔ بس حکومت کی ضرورت بھی ہے، دینی حکومت کی بھی ضرورت ہے، یعنی ہمارے دین میں حکومت، سیاست سب چیزیں ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تیسری چیز۔ جب دینی حکومت کی ضرورت ہے تو سب سے دین شناس ترین انسان، ایک حکومت کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہے۔ حاکم کیسا ہونا چاہیے؟ جاہل ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے؟ عالم ترین انسان، دین شناس ترین انسان، اسی کو ہم دینی اصطلاح میں فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں۔ دو، پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے یا کرپٹ، فاسد، مجرم ہونا چاہیے۔ یہ ہر عاقل انسان کہتا ہے کہ پاکیزہ ترین انسان، متقی ترین انسان، پرہیزگار ترین انسان بہتر ہے۔ بس عالم ترین انسان، پرہیزگار ترین انسان۔ تین، نااہل کی حکمرانی اچھی ہے یا اہل کی حکمرانی اچھی ہے؟ ہر عاقل انسان یہ کہے گا اہل ترین انسان، قابل ترین انسان، مدیر و مدبر ترین انسان کی حکمرانی اچھی ہے۔ اسی کو ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ دین شناس ترین انسان کی حکمرانی، پاکیزہ ترین انسان کی حکمرانی، اہل ترین انسان کی حکمرانی ہو تو اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ ہر عاقل انسان اگر غور و فکر کرے تو ولایت فقیہ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا معترف ہوگا۔